اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 3۔ پچھلی قوموں نے اللہ کی روشن کتاب کی ناقدری کی اور آپس میں خون ریزی کی، تم ان کی روش سے اجتناب کرو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تم ہر لحظہ خدائے حی و قیوم کی مکمل نگرانی میں ہو، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اس کی آنکھ جھپکتی ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، طاغوت کے آگے کبھی نہ جھکو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اندھیروں سے دور بھاگو اور اجالے سے محبت کرو۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اس لیے نہ کبھی شک و شبہ میں پڑو اور نہ مایوسی کو قریب آنے دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ اور نہ کسی کی دل آزاری کرو۔ تمہارے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو دل جوئی کا ایک جملہ کہہ دو یا معذرت کر دو۔ احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنے انفاق کو ضائع نہ کرو، خرچ کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ عمدہ اور پاکیزہ مال خرچ کرو، صدقے میں ایسی خراب چیز مت دو جسے لینا تم خود پسند نہ کرو۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور انفاق کرنے والوں کو حکمت کی دولت سے نوازتا ہے۔ خرچ کرتے وقت ان غریبوں کو تلاش کرو جو محصور اور مجبور ہیں، وہ ضرورت مند ہیں مگر ان کی خودداری انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اللہ کو ایسے خوددار لوگ پسند ہیں۔ اپنے اندر انفاق کا جذبہ بڑھاؤ، دن رات خرچ کرو، پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرو۔ سود حرام ہے، اپنے مال کو سود سے پاک رکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جو سود تمہارا باقی رہ جائے اسے چھوڑ دو۔ ظلم سے بچو اور یاد رکھو قرض دے کر زیادہ لینا ظلم ہے اور قرض لے کر کم لوٹانا بھی ظلم ہے۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دو اور اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھنے کا اہتمام کرو، اس کے لیے گواہی کا نظم کرو، جو خود نہ لکھوا سکے تو اس کا ولی لکھوائے اور ولی اللہ سے ڈرے اور لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ قرض کم ہو یا زیادہ لکھنے میں تساہل نہ کرو، لکھنے والے اور گواہی دینے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ایسا کچھ نہ کرے جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچے۔ عمل کی پاکیزگی کی فکر کرو اور دل کی صفائی کا خیال رکھو۔ یاد رکھو کہ جو تمہارے دل میں ہے اور جو تمہارے عمل سے ظاہر ہے، اللہ سب سے واقف ہے اور سب کا حساب لے گا۔ دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی ساری طاقت لگا دو، ساتھ ہی اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہو۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3۔ اللہ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ، دل کی کجی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عورتیں، بچے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو اور جنت کے طلبگار بنو۔ تم ایسے بن جاؤ کہ صبر تمہارا شیوا ہو، سچائی تمہاری خو ہو، فرمانبرداری تمہاری پہچان ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری صفت ہو اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنا تمہاری عادت ہو۔ یاد رکھو اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔
اور ان لوگوں کو بھی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کو انصاف اور راست بازی کی تلقین کرتے ہیں۔ عزت و سر بلندی کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ اور ان سے ہر طرح سے ہوشیار اور چوکنا رہو۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں سے نصیحت لو، کس طرح ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا اور پیدا ہو جانے کے بعد یہ تمنا کی کہ یہ بچی شیطان سے محفوظ رہے اور اس بچی کی اولاد بھی شیطان سے محفوظ رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے سبق لو، دل میں نیک خواہش پیدا ہو تو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو، یہ مت دیکھو کہ اسباب موافق ہے یا مخالف، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو خوب خوب یاد کرو۔ جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو اور بڑھ کر کہو ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہ لگاؤ اور اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والوں کی صف میں کھڑا کرو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ ان چیزوں میں کبھی سمجھوتا مت کرو اور دوسروں کو بھی انہی اصولوں کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف پوری طرح یکسو تھے اور اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے۔ انہی کا راستہ اختیار کرو، دوسرے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ امانت میں خیانت نہ کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کا سودا مت کرو، یہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناؤ، فرشتوں کو بھی نہیں اور نبیوں کو بھی نہیں۔ رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔